بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میں آج کل جن لوگوں نے پی آر اپلائی کی ہوئی ہے سویڈن کے اندر، جو ہاٹ ٹاپک کے درمیان چلتا ہے کہ جی پی آر لیٹ کیوں ہو رہی ہے، اور ہم اپنے ارد کافی زیادہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ لوگوں کی پی آر بہت زیادہ لیٹ آ رہی ہیں۔ اس پی آر لیٹ آنے کے کچھ اسباب ہیں۔ جو مین چیز جو میں آپ کو عذرائے مذاق بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو کیس آفیسر ہے وہ تھوڑا ڈھیلا ہے، وہ کام تیز نہیں کر رہا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے اپنی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جو ہمارے پیپروں میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں یا کچھ چیز کم نہیں رہ جاتی کسی چیز میں۔ بے شک ہمارے اندر ہر چیز ہمارے پاس کوالٹیز پوری ہوں، لیکن کمی جو رہ جاتی ہے پیپروں میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ڈسکس کروں گا، جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ اگر آپ نے ان دنوں میں پی آر اپلائی کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو وہ اس چیز کا تھوڑی سی کیئر کریں۔ جن لوگوں کے پاس آلریڈی پی آر ہے ان کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس نیشنلٹی ہے ان کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کسی دوست کو ریفر کر سکتے ہیں جس کی پی آر لینے والا ہو، جو اگلے ایک سال میں ان دنوں میں پی آر لینے والا ہو، تو اس کے لیے کافی مفید پوائنٹ یہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے خود اس چیز پہ عمل کیا تھا اور میں نے اسی کے ساتھ پی آر لی تھی، بعد میں میری نیشنلٹی بھی بہت جلدی اللہ کا شکر ہے آ گئی تھی۔ تو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے وہ آپ کی آمدنی ہوتی ہے، کہ آپ کی آمدنی جو ایک سٹینڈرڈ ریٹ ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ کو یہ پرابلم پی آر میں بن سکتا ہے، اور پچھلی آپ کی آمدنی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ٹھیک چلنی چاہیے، 4 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، 4 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مین چیز ہے، اگر میں بتانا شروع کر دوں ڈیٹیل میں جا کے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں سب پوائنٹس پہ اگر آپ لوگوں نے کامنٹس میں مجھے بتایا کہ آپ کو کس پوائنٹس کی ڈیٹیل چاہیے تو میں اس کامنٹ کی ڈیٹیل پہ 8-10 منٹ کی ایک اور ویڈیو بنا سکتا ہوں، جس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں کہ اس کی آمدنی کتنی ہونی چاہیے، کس حساب سے ہونا چاہیے، اور جو اگلا سال آ رہا ہے 2023 میں اس میں کتنی آمدنی آپ کو کم از کم ہونی چاہیے۔ ابھی تو 2022 تقریباً ختم ہونے پہ آ گیا۔ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے ایک اور چیز، کہ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، فیملی بہت بڑی ہے، تو اس کو تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ باقی سارے لوازمات اپنے پورے کرے تو وہ یہ پرابلم نہیں رہتی۔ لیکن اس آمدنی کو پورا کرنا، اس کے گھر کو پورا کرنا اس کے لیے پرابلم مان سکتا ہے۔ یہ گھر کے افراد پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک فیملی میں سمپلی 2 میاں بیوی ہیں یا ساتھ 1 یا 2 بچے ہیں تو وہ اتنا بڑا اس کے لیے ایشو نہیں بنتا، لیکن گھر کے زیادہ افراد کا ہونا، اس میں جتنے زیادہ افراد بڑھتے جائیں گے، کیس آفیسر کے لیے اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا کہ وہ اتنے زیادہ سٹیپس کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ سٹیپس میں چیک کرنے کے لیے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس ابھی جاب کنٹریکٹ جو ہے وہ مستقبل میں کم از کم 18 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ پی آر جمع کروا رہے ہیں تو آپ یہ میک شور کریں کہ آپ کا جو جاب کنٹریکٹ ہے اگلے 18 مہینے تک اس کو چلنا چاہیے۔ آپ یہ کنٹریکٹ دیں جی کہ میری جاب اگلے سال تک 1 سال تک ہے، تو وہ تھوڑی سی پرابلم آپ کے لیے بنا سکتا ہے۔ کم از کم آپ کا 18 مہینے تک جاب کنٹریکٹ چلنا چاہیے، یا 2 سال آپ کر لیں یا فار ایور جاب کنٹریکٹ کر لیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کی جو پی آر لیٹ ہو رہی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خاوند ہیں، جو فیملی کا جو سربراہ ہے وہ سویڈن میں آ گیا ہے، اس کو 5 سال پورے ہو گئے، لیکن اس کی فیملی کو 5 سال پورے نہیں ہوئے۔ اب فار ایگزامپل ایک آپ کو کیس ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی سربراہ کا وائے 5 سال ہو گئے ہیں، فیملی کے وائے 4 سال ہو گئے ہیں، تو سربراہ پی آر کے لیے اپلائی کرے گا، ساتھ پوری اپنی فیملی کا بھی لکھ دیتا ہے۔ تو جب آفس میں جائے کر وہ کہیں گے تو اس کے بھائی فیملی کے جو ہے 4 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اب نارملی جو میں نے آبزرو کیا ہے، ممکن ہے یہ میرا مشاہدہ غلط ہو، جتنے بھی کیس آفیسرز ہیں وہ اس کیس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں موسٹلی۔ اس پینڈنگ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ فیملی کے لیے 5 سال پورے کر رہے ہیں۔ جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ چانس دیتے آدمی کو کہ فیملی کے 5 سال پورے ہو جائیں، اگلے 1 سال بعد آپ کو وہ پی آر دے دیں، بجائے اس کے کہ وہ اگلے ان کو دوبارہ 5 سال کے پیپر دیں، پھر 5 سال کے بعد آپ دوبارہ پی آر اپلائی کریں، تو وہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، 1 سال گزار لیتے ہیں، فیملی کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو پی آر دے سکتے ہیں۔ یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، یہ میں گارنٹی اس چیز کی نہیں لے سکتا۔ آپ کے پاس ہر چیز اگر پوری ہے آپ کے پیپروں میں، لیکن جب آپ
پیپر فائل اپنی بناتے ہیں جمع کروانے کے لیے، اس کے اندر کوئی چیز آپ کی کمی رہ جاتی ہے، کوئی چیز، اب میں مثال دوں، اگر آپ مکان کے پیپر نہیں لگاتے ساتھ، تو مکان کے پیپر نہ لگانے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سے دوبارہ پیپر مانگیں گے. دوبارہ پیپر مانگنے میں اگر آپ سے ایک دفعہ انہوں نے پیپر دوبارہ مانگ لیے تو سمجھ لیں 3 مہینے تو آپ کے کدھر نہیں گئے لیٹ ہونے میں. تو جو چیز میجارٹی لوگ جو آبزرو کرتے ہیں، یا میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے اتنے زیادہ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد، وہاں کچھ کلیریکل سٹاف ہوتا ہے جو پیپروں کو چیک کرتا ہے. اگر تو وہ پیپر سارے کمپلیٹ ہیں تو وہ ممکن ہے نیکسٹ ویک کیس آفیسر کے حوالے کر دیتا ہے، کیس آفیسر اس کی ڈال دیتا ہے انٹری کی، جی پیپر ریسیو ہو گئے ہیں. اگر پیپر انکمپلیٹ ہے تو وہ اس کو سائٹ پہ اٹھا کے رکھ دے گا. سائٹ پہ اٹھا کے رکھنے سے کیا ہوگا کہ جب کیس آفیسر کے پاس جائے گا اس وقت تک وہ پیپر مانگے گا، انٹری کرے گا، اس میں 6 مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں جب آپ فرسٹ ٹائم پیپر دے رہے ہیں وہ اتنے کمپلیٹ ہوں کہ جو کلیریکل سٹاف ہے وہ آپ کے فائل اس طرح اٹھا کے دیکھے ہر چیز کمپلیٹ ہے، وہ کیس آفیسر ٹیبل پہ رکھے، یہ کمپلیٹ ہے یار، اس کو اب بھی فارغ کر دو، جان چھڑاؤ اس سے، ایک آدمی کم ہو جائے گا اس میں. تو یہ چیز چلتی ہے، اس کو آپ اگنور نہ کریں. پیپر فرسٹ ٹائم آپ کے پورے ہونے چاہیے. اگلا جو پوائنٹ ہے، اگر آپ کے پاس جو مکان ہے وہ آپ کی فیملی کے لحاظ سے اگر چھوٹا ہے، یا مکان آپ کا ڈائریکٹ آپ کے پاس کنٹریکٹ نہیں ہے مکان کا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا آج کل جو پرابلم بن رہا ہے. گورنمنٹ نے اس معاملے میں تھوڑی سختی کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹھیک طریقے سے رہائش ہونی چاہیے جس میں آپ کی فیملی رہنا چاہیے. مثال کے طور پر میاں بیوی کے لیے ایک کمرہ ہونا چاہیے، 2 بچوں کے لیے بھی ساتھ ایک کمرہ ہونا چاہیے. تو اس کے حساب سے جتنی فیملی ممبرز ہیں اتنے آپ کے کمرے ہونے چاہیے. اگر مکان چھوٹا ہوگا یا آپ کے پاس مکان کا کنٹریکٹ نہیں ہوگا تو یہ آپ کے لیے ایشو بنا سکتا ہے. جو چیز سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سوشل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا سوشل لیتا ہے یا وہ بوستت بدراگ رہتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ پی آر لینے سے پہلے یہ چیزیں لیں گے تو یہ آپ کے لیے کیس میں پرابلم بنا سکتی ہیں. یہ آفیشلی انہوں نے لکھا ہوا، لیکن وہ اس چیز کو بہت اسٹرکٹلی چیک کرتے ہیں. میں نے جب پی آر کے لیے پیپر جمع کرائے تھے تو میں نے کمون سے ایک لیٹر بنوایا تھا جی میں سوشل نہیں لے رہا. میں نے فار سیکنڈ کاسن سے لیٹر بنوایا تھا جی کہ میں ان سے بوستت بدراگ بھی نہیں لے رہا، اور یہ پیپرز میں نے ساتھ لگائے تھے. تو یہ چیز بہت امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ سوشل نہ لیں پی آر لینے سے پہلے، اور بوستت بدراگ بالکل اس کے نزدیک نہ جائیں. اگر آپ اسٹوڈنٹس زیادہ عرصہ باہر رہے ہیں، آپ کو جو سال میں الاؤڈ ہے آپ اتنا عرصہ اسٹوڈنٹ کے اندر باہر رہتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 6 مہینے لگاتار اسٹوڈنٹ سے باہر ہیں تو یہ آپ کو پی آر دلانے میں مددگار ثابت بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے یہ پرابلم بنائے گا. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کرائم میں ملوث ہونا. اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اور اس جرائم کے بعد اس کو سزا ہو گئی ہے تو اس کے لیے پی آر میں بہت زیادہ پرابلمس بن سکتی ہیں. اس لیے جرائم سے احتیاط بہتر ہے، وہ تو ویسے بھی بہتر ہے، لیکن پی آر لینے کے لیے آپ کو کافی سوچنا پڑے گا. کرونا فقدان ہونا، کرونا فقدان آپ مالی طور پر آپ کسی ایسے قرضے میں جکڑ گئے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ کے ڈیٹ کنٹرول میں چلے گئے اور گورنمنٹ آپ سے پیسے نکلوا رہی ہے، اس کو کرونا فقدان کہتے ہیں. اس میں آپ کو ملوث نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک دفعہ کرونا فقدان ہو گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے 3 سال آپ کے کسی کھاتے میں نہیں گئے، تو یہ آپ کو پی آر رکوانے میں پرابلم بنا سکتا ہے. یہ کچھ 10 پوائنٹ میں نے موٹے موٹے آپ کو بتایا. میں نے اتنی لمبی ڈیٹیل نہیں بتائی ان کی کیونکہ میرے پاس ویڈیو کا ٹائم نہیں ہوتا. اگر ویڈیو لمبی بنائیں پھر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک چیز پہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کامنٹس کر دیں، میں اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ پی آر لینے کے لیے آپ اس چیز کو کس طرح کریں. اور ایک دن میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم پیپر کی فائل بناتے ہیں پی آر کے لیے وہ کس طریقے سے بنائیں جس طرح میں نے بنائی تھی، اور وہ جلدی آپ کا کام ہو سکتا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رب رکھا.